اکابرین علماء ان کو 500 کو جمع کیا. کہاں جمع کیا؟ دلی میں، کیونکہ ان کا دارالحکومت دلی تھا. دلی میں انہوں نے سب کو جمع کیا. 500 علماء نے اس دور کا 500 روپیہ مہینہ دیا گیا ان کو. ان 500 علماء نے 500 روپیہ مہینہ لے کر 5 سال میں ایک کتاب لکھی فقہ حنفی پر. اس کتاب کا نام ہے فتاوی عالمگیری. کیا نام ہے اس کتاب کا؟ جا کے دیکھ لینا، مولانا بدر الاسلام کے پاس بھی موجود ہے، مولانا مفتی زبیر حسین کے پاس بھی ہے کتاب فتاوی عالمگیری. مدرسے میں بھی ہے. کوئی مدرسہ ایسا نہیں کہ جہاں پر وہ کتاب موجود نہ ہو. اور ایسا نہیں کہ ہماری درس گاؤں میں، ان کی درس گاؤں میں بھی. کوئی دارالعلوم، کوئی مدرسہ، کوئی دارالفتہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں یہ کتاب موجود نہ ہو. یہ کتاب اورنگزیب عالمگیر نے خود بیٹھ کر نہیں لکھی تھی. 500 اکابرین علماء کو جمع کر کے فقہ حنفی پر ایک کتاب لکھوائی تھی. ان 500 علماء نے 5 سال میں 500 روپیہ مہینہ لے کر ایک کتاب لکھی. اب اس کتاب کا نام رکھا فتاوی عالمگیری، اور اس کو فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں، جو 2 جلدوں میں ہے. 2 جلدوں میں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں 500 علماء 5 سال میں ایک کتاب لکھے، جن کا کام ہی 24 گھنٹے یہ ہے کہ مسائل پر ڈسکس کرنا اور اس پر ڈسکس کر کے اس کو کتاب میں جمع کر دینا. اب میں اعلیٰ حضرت کی 1500 کتابوں کا نام نہیں لوں گا، صرف ایک کتاب کا نام لوں گا، فتاوی رضویہ. فتاوی رضویہ کتنی ضخیم ہے؟ اتنی بڑی ہے؟ اتنی موٹی ہے؟ نہیں. فتاوی رضویہ اتنی موٹی ہے؟ اتنی موٹی ہے؟ اتنی ضخیم ہے؟ نہیں. اتنی ہوگی؟ نہیں. اتنی ہوگی. جتنا تم ہاتھ پھیلاتے جاؤ اتنی موٹی ایک کتاب اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، جس کو ایک آدمی اکیلا اٹھا نہیں سکتا ہے. ایک بڑے سے بڑا پہلوان اس ایک کتاب کو، اس کتاب کا وزن نہیں اٹھا سکتا ہے. اتنی موٹی کتاب اعلیٰ حضرت نے ایک لکھی ہے جو 34 جلدوں پر ہے. 34 جلدوں پر ہے آج فتاوی رضویہ، جو آپ کے پاس ہے. الحمدللہ کوئی مدرسہ، کوئی عالم ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس وہ کتاب موجود نہ ہو. آپ کے پاس فتاوی رضویہ، الحمدللہ مفتی صاحب کے پاس بھی فتاوی رضویہ ہے. 34 جلدیں، بڑی ضخیم کتاب ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو قلم 500 علماء کا قلم کام کرتا ہے، جو 500 علماء 5 سال میں مل جل کر جو کام کرتے ہیں، وہ تنہا ایک احمد رضا بریلوی بیٹھ کے کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرات، تصنیفات اعلی حضرات، ارشادات اعلی حضرات، فیضان اعلی حضرات. نعرہ تکبیر، حضور توصیف ملت. اور پھر انہوں نے صرف یہی ایک کتاب فتاوی رضویہ نہیں لکھی ہے. میرے دوستو، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا مقام یہ ہے، ان کا منصب یہ ہے، ان کا علم و فضل و کمال یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے تمہارے سب کے اسلام و ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے تحفظ ایمان کے لیے، تحفظ عقائد کے لیے بہت سی کتابیں لکھی ہیں. اعلیٰ حضرت کی صرف ایک کتاب جو ہے فتاوی رضویہ تقریباً 25,000 صفحات پر مشتمل ہے. مجھے آپ دکھائیے 200-400 سال پیچھے ہٹ کر مجھے دکھاؤ کہ کوئی ایسا زبردست عالم دین ہو جس نے اتنا کام کیا ہو. اور
اور 200-400 سال آگے بھی اب ایسی امید نہیں کی جاتی ہے کہ اعلیٰ حضرت جیسا عالم دین پیدا ہو سکے جنہوں نے ہمارے اسلام و ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے۔ یہ لوگوں آج لوگ انگریزوں کے اشارے پر لوگوں نے بہت سے مسلمانوں میں کنٹروورسی پیدا کی ہے، اختلاف پیدا کیا ہے۔ ایک انگریز اس وقت اعلیٰ حضرت کے پاس آیا اور اس نے کہا مولانا آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی ہر زبان پر قادر ہیں، ساری زبانیں بولنا جانتے ہیں، چرندوں پرند کی زبانیں مصطفیٰ جانتے ہیں، سب کی زبان وہ جانتے ہیں سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اردو زبان میں رسول اللہ کو شاگرد اپنے مدرسہ کا دیوبند نے بنایا، دیوبندیوں نے تو اپنے مدرسہ دیوبند کا شاگرد بنایا رسول اللہ کو، مگر اس نے کہا کہ جناب آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چرند و پرند کی بھی زبانیں جانتے ہیں۔ فرمایا ہاں جانتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا اس کی دلیل کیا ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ اس کی دلیل تو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں میں آپ سے دلیل مانگنا چاہتا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت نے نگاہ دوڑائی، ایک پیڑ تھا، اس پیڑ پر 2 چڑیاں بیٹھی ہوئی تھی، 2 کوئی پرندے تھے۔ تو اس انگریز نے کہا مولوی صاحب یہ 2 پرندے بیٹھے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ سب کچھ جانتے ہیں، سب کی زبانیں جانتے ہیں۔ اعلیٰ نے فرمایا وہ تو بہت بڑی بات ہے، میں تو رسول اللہ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ جو 2 چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں یہ آپس میں کیا بات کر رہی ہیں۔ فرمایا یہ تو میں جانتا ہوں۔ تو اس نے پوچھا اچھا بتائیے یہ کیا بات کر رہی ہیں آپس میں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ پیچھے جو بیٹھی ہے چڑیا یہ آگے بیٹھنے والے سے کہہ رہی ہے شام ہو رہی ہے جلدی چلو، تم آگے چلو میں پیچھے چلوں، میرے پیر میں کانٹا چبھ گیا ہے، میں زیادہ تیز اڑ نہیں سکتی ہوں، اندھیرا ہو رہا ہے، جلدی چلو ہم اپنے آشیانے میں جا کر بیٹھ جائیں، چھپ جائیں، اپنے آشیانے میں اپنے گھر چلے جائیں۔ یہ اس نے کہا کہ اچھا۔ فرمایا کہ ہاں پیچھے والی چڑیا آگے والی چڑیا سے کہہ رہی ہے، پیچھے والی کہہ رہی ہے کہ میرے پیر میں کانٹا چبھ گیا ہے، میں اس درد کی وجہ سے زیادہ تیز اڑ نہیں سکتی۔ تو اس انگریز نے اس چڑیا کو نیچے گرایا، کسی صورت سے کوئی نشانہ لگا اس کو نیچے گرایا۔ اب اس نے اس چڑیا کو دیکھا کہ واقعی اس کے پیر میں کانٹا چبھا ہوا ہے۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ انگریز یہ سمجھ گیا کہ جب یہ بتا رہے ہیں کہ یہ چڑیا کہہ رہی ہے کہ میرے پیر میں کانٹا چبھا ہوا ہے، جب اس نے اس کی ریسرچ کیا تو دیکھا اس کے پیر میں کانٹا چبھا ہوا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا مقام یہ ہے کہ وہ پرندوں کی زبان سمجھ رہے ہیں۔ جب اس انگریز نے یہ عالم دیکھا، اعلیٰ حضرت کے تبحر علمی کا جب یہ عالم دیکھا تو فوراً ہی قدم ہے ناز احمد رضا پر گر گیا اور اعلیٰ حضرت سے کہا کہ جب آپ ان کے غلام ہو کر جب پرندوں کی زبانیں سمجھ رہے ہیں تو آپ مجھے اس رسول کا غلام بنا دیجئے جس کے غلام آپ ہیں، مجھے اس کا کلمہ پڑھا دیجئے جس کا کلمہ آپ پڑھتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت یہ کرامت دکھا رہے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے علم و فضل و کمال کو ہم اور آپ کیا جان سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قادری ہیں، سب جانتے کہ قادری ہیں اعلیٰ حضرت۔ اب ہمارے جو مخالفین ہیں ایسا نہیں سمجھیے کہ ہمارے مخالفین نہیں، ہمارے بہت مخالفین ہیں اور ہم مخالفت سے گھبراتے نہیں ہیں۔ اس لیے نہیں گھبراتے کہ جب تک مخالفت نہیں ہوگی تو موافقت کیسے سمجھ میں آئے گی؟ موافقت کے لیے مخالفت کا ہونا ضروری ہے۔
تو ہمارے مخالفین کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت تو قادری تھے، خواجہ کی شان میں تو کچھ بھی نہیں لکھا اعلیٰ حضرت نے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے خواجہ کی شان میں کہاں کہاں کیا کیا کتنا کتنا لکھا ہے۔ آپ کمپیوٹر میں جائیے اور کمپیوٹر میں فتاوی رضویہ موجود ہے، ایک بٹن دباؤ، سارا میٹر جو اعلیٰ حضرت نے خواجہ کی شان میں لکھا ہے ایک جگہ اکٹھا ہو جائے گا، ایک ضخیم کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے خواجہ کی شان میں اتنا لکھا ہے، مگر میں اعلیٰ حضرت کا خواجہ کی شان میں ایک جملہ بتانا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے علم و فضل و کمال کا عالم یہ تھا کہ وہ جب قبولیت دعا کے مقامات گنانے پر آئے ہیں تو جمعے کے دن کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں کہ اس جمعے کے دن رب کی رحمت جوش پر ہوتی ہے۔ جمعے کے دن میں اللہ تبارک تعالیٰ سے بندہ جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو باب اجابت تک پہنچا دیتا ہے، اس کی دعائیں باب اجابت سے ٹکرا جاتی ہیں۔ مختلف اس میں اقوال پیش کی ہے اعلیٰ حضرت نے، اور پھر فرماتے ہیں کہ جس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو وہ اجمیر چلا جائے، خواجہ کے آستانے پر کھڑے ہو کر جو دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت صرف قادری نہیں ہے، اعلیٰ حضرت چشتی بھی ہیں، اعلیٰ حضرت چشتی بزرگ بھی ہیں۔ سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ کا نام ہے احمد رضا، اور اعلیٰ حضرت صرف چشتی ہی نہیں ہیں، نقشبندی بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے دادا حضرت رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقشبندی ہیں، اور ان سے بھی اعلیٰ حضرت کو خلافت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نقشبندی بھی ہیں اور چشتی بھی ہیں اور قادری بھی ہیں، اور رنگ جو غالب تھا اعلیٰ حضرت پر وہ قادریت کا رنگ غالب تھا۔ مگر اعلیٰ حضرت کو 21 سلاسل کی خلافت و اجازت حاصل ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا جو علم و فضل و کمال ہے اس کو ہم اور آپ کیا جان سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بزرگوں کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ مخدوم علاء الحق پانڈوی سے محبت کرو، عقیدت مضبوط ہوگی۔ مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی سے محبت کرو، عقیدت مضبوط ہوگی۔ حضرت اخی سراج ستارہ ہند سے محبت کرو، عقیدت مضبوط ہوگی۔ حضرت خواجہ غریب نواز سے محبت کرو، عقیدت مضبوط ہوگی۔ بزرگوں سے محبت کرو، عقیدت مضبوط ہوگی، اور احمد رضا سے محبت کرو تو عقیدہ مضبوط ہوگا۔ بزرگوں کی عقیدت سے، بزرگوں کی محبت سے عقیدت مضبوط ہوتی ہے، اور احمد رضا کی محبت سے عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ جیسے جیسے تمہاری محبت احمد رضا سے مضبوط ہوتی چلی جائے گی خدا کی قسم ویسے ویسے تمہارا عقیدہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ دلی کا یہ مشہور ہے، امرتسر کا یہ مشہور ہے، کلکتہ کا چمچم مشہور ہے، سلیگوڑی کا رسگلہ مشہور ہے، رامپور کا چاقو مشہور ہے، کہیں کی قینچی مشہور ہے، کہیں کا سروتا مشہور ہے، کہیں کا کپڑا مشہور ہے۔ ایک بات بتاؤ بریلی کا کیا مشہور ہے؟ تو میں نے کہا بریلی میں نہ سروتا مشہور ہے نہ قینچی مشہور ہے، بریلی کا نہ کپڑا مشہور ہے، بریلی کا اگر کوئی مشہور ہے تو بریلی کا عقیدہ مشہور ہے۔ بریلی کا عقیدہ، اور بریلی کا عقیدہ بریلی میں بیٹھ کر کے یہ احمد رضا نے کوئی نیا عقیدہ نہیں بنایا، بلکہ وہ پرانے عقائد حقہ جو انبیاء کے عقیدے ہیں، جو صحابہ کے عقیدے ہیں، جو عقائد رسول اللہ نے پیش فرمائے ہیں، ان پر دلائل و براہین کے انبار لگانے والے کا نام ہے احمد رضا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔